بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج ڈاکٹر یاسمین آپ کو اور سی ایم پنجاب عثمان بزدار آپ کو لیا آ کے خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میں چاہتا تھا کہ ہر پنجاب کا جو شہری ہے، ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو۔ آپ میرے جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ٹی وی پہ لوگ سن رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو مجھے وہاں دو چیزیں نظر آئیں جو پاکستان میں نہیں تھی، جبکہ پاکستان تب بھی دنیا میں بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ پاکستان آج سے 50 60 7 سال پہلے پاکستان کی دنیا میں بہت حیثیت تھی، تیزی سے ترقی کر رہا تھا، دنیا میں تیزی سے اوپر جا رہا تھا، اور ہماری مثالیں بھی دی جاتی تھی دنیا کو۔ پاکستانیوں کے لیے کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں۔ تو تب جب میں نے برطانیہ گیا، میں نے پہلی دفعہ دو چیزیں دیکھی جو پاکستان میں نہیں تھی۔ ایک، قانون کی حکمرانی، کوئی ان کا پرائم منسٹر قانون سے اوپر نہیں تھا، کوئی ان کا برطانیہ کا شہزادہ یا شہزادی قانون سے اوپر نہیں تھے، سب کے لیے ایک قانون تھا۔ اور دوسرا، میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ایک فلاحی ریاست دیکھی۔ ہم کوئی بھی جا کے اگر سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں تو ہمارا مفت علاج ہوتا تھا۔ یعنی کہ ہم تو برطانیہ کے شہری بھی نہیں تھے، تو برطانیہ کے شہریوں کا ہر سرکاری ہسپتال میں مفت علاج تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں سمجھا کہ فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے، کیونکہ پاکستان جب یہ پاکستان بنا تھا تو اس نے اسلامی فلاحی ریاست بننی تھی، تو ہم نے تو کبھی یہاں فلاحی ریاست نہیں دیکھی، لیکن برطانیہ میں دیکھی۔ اور وہاں ایک غریب آدمی اگر اس سے کوئی ناانصافی ہوتی ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے تو اس کو مفت انصاف ملتا ہے، لیگل ایڈ ملتی ہے وہاں۔ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ اسکولوں میں جاتا ہے، اس کو مفت اس کے بچے کو تعلیم ملتی ہے، اور وہ تعلیم جو کہ اس کو ملک کا پرائم منسٹر بنا سکے۔ یہ نہیں کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم ملتی ہے وہ اوپر ہی بیچارے بچے نہیں آ سکتے۔ اور پھر اگر وہ بے روزگار ہوتا ہے تو حکومت پیسے دیتی تھی روزگار جب تک نہیں ملتا، ان ایمپلائمنٹ بینیفٹس جب تک روزگار نہیں ملتا تھا۔ اور پھر جو سب سے بڑی نعمت، میرے خیال میں جو سب سے بڑی نعمت تھی وہاں، وہ تھی کہ مفت علاج۔ دیکھیں، یہ صرف غریب خاندان، کمزور گھرانوں کے، بلکہ سفید پوش وہ لوگ جانتے ہیں کہ جن کے گھروں میں بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کا، وہ جانتے ہیں کہ وہ کس حساب سے گھر گزرتا ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل کیوں بنایا؟ والدہ کو میری کینسر تھی، ہسپتال میں گیا ڈاکٹر کو لینے کے لیے، ادھر مجھے کینسر کا غریب مریض مل گیا۔ تو وہ جو ڈاکٹر کا اسسٹنٹ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ جو کینسر کا مریض ہے اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، اور پھر بھی اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہوتے دوائیوں کے لیے۔ تو میں نے تب یہ سوچا کہ ہم جو اللہ نے حیثیت بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا تھا، اگر ہم اتنے عذاب سے گزر رہے ہیں تو یہ بیچارے غریب لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ وجہ تھی کینسر ہاسپٹل بنانے کی شوکت خانم۔
تاکہ کوئی بھی غریب آدمی آئے اس کا علاج ہو رہا ہو. اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور کینسر کا بہت مہنگا علاج ہے، سب سے مہنگا علاج کینسر کا ہے، تو یہاں تو 90% لوگوں کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں ہوگا کینسر کا علاج کروانے کے لیے. تو لہٰذا وہ ہسپتال اس لیے بنا تھا کہ کسی کو ایک تکلیف میں پورا خاندان مجبور ہو تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو علاج ان کا ہوگا. تو تب سے میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی بھی مجھے موقع دیا، اس ملک کا اقتدار دیا، تو سب سے ضروری، سب سے پہلا کام میں نے کرنا ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے یہ عذاب اٹھ جائے کہ اگر گھر میں بیماری ہے، وہ پہلی تکلیف ہے، تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں علاج کروانے کے لیے. لہٰذا یہ جو ہیلتھ انشورنس آج اناؤنس کرنے کے لیے میں خاص طور پہ لے آیا ہوں، یہ اتنا ضروری ہے. دو قسم کے دنیا میں لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں میں اللہ میں ایمان ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ویسی چل رہی ہے، اس میں اللہ کا کوئی مداخلت نہیں ہے. دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک اللہ میں مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے. جو میرا ایمان ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے بھی نہیں، جو پاکستان کے پاس ابھی تک وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ انسانیت کے لیے اپنی ساری زور لگاتے ہیں، ایفرٹس کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں انسانیت کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے، تو میرا ایمان یہ ہے کہ اس ملک کو جب اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوش تب ہوتا ہے جب اس کی انسانوں کی کوئی خدمت کرتا ہے. اللہ تو اس سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے. تو جب وہ دیکھتا ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ریاست اپنے کمزور اور غریب طبقے کی مدد کر رہی ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، تو پھر اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے کے اوپر. اور یہی وجہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں، جب پیسہ بھی نہیں تھا مسلمانوں پہ، برے حالات تھے، لیکن ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے کے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی مدینہ میں. اور پھر یہ دنیا اس گواہ ہے کہ کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا انقلاب آیا نہیں جو کہ وہ مدینہ کی ریاست کے بعد آیا، بلکہ مدینہ کی ریاست لے کے آئی. یہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہے کہ 625 میں جنگ بدر اور 313 اور 11 سال کے بعد ایک سپر پاور گرتی ہے اور اس کے 2 سال کے بعد دوسری سپر پاور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا. اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں اللہ میں، انہیں پتہ ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے، اور وہ جب سرکار مدینہ نے جب انسانیت کو ترجیح دی اور انصاف کو، تو وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے. تو پاکستان کا بھی وہی ماڈل ہے. ہمارے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، مقروض ہیں، IMF کے پروگرام میں ہم ہیں، ہمارے پاس سود دیتے ہیں، قرضوں کے اوپر سود ہی دینا، آدھا تو پیسہ چلا جاتا ہے جو قرضے پچھلوں نے لیے تھے اس کے اوپر سود دینے کے لیے. لیکن اس کے باوجود یہ جو 2 صوبوں نے، خیبر پختونخوا نے اور اب پنجاب نے، یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ سارے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی جو بھی اس صوبے میں لوگ رہتے ہیں، میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پیسہ آئے گا آپ کے پاس. 2 سوچ ہے نا، ایک جو نہیں مانتا اللہ میں، وہ کہتا ہے پہلے پیسے اکٹھے کریں گے اور پھر ہم فلاحی ریاست بنائیں گے. دوسرے جو ہماری طرح میں اللہ میں مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے پھر اللہ پیسہ لے کے آئے گا. کیونکہ اللہ تو جب خوش ہوتا ہے، وہ کسان جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے. بارش صحیح ٹائم پہ آ جائے تو آپ کی عید بن جاتی ہے، بارش نہیں آتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو یہ تو ہماری طرح کے لوگ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کو خوش کریں، اور اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کی عوام کی خدمت کرے. اس کی عوام کو سب سے پہلی چیز
کہ جب وہ برا وقت ہوتا ہے، جب گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس کو کبھی یہ فکر نہ ہو کہ میرے پاس اگر پیسہ نہیں تو میرا علاج نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بڑی خوفناک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں ڈاکوؤں نے بڑا کوئی ظلم کیا ہے آپ کے علاقے میں، کوئی انہوں نے ویڈیو بھی اتاری ہے بڑا ظلم کر کے کسی غریب پہ۔ تو میں پولیس کے علاوہ میں انسپیکٹر آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں انعام، میں آپ کو بھی، اور میں اب رینجرز کو آج ہی ٹیلی فون کروں گا کہ پوری طرح اس کے اوپر اب ہم ایکشن لیں گے ان ڈاکوؤں کے خلاف۔ ہمیں اگر پولیس چوکی لگانی پڑی وہ لگائیں گے یہاں اس ایریا کے اندر، لیکن اب ہم نے ان کو برداشت نہیں کرتا، ان ڈاکوؤں کو جو اتنی دیر سے مقامی لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ میں جاتے ساتھ ہی رینجرز کو آرڈر کروں گا کہ آپ کی پوری طرح مدد کریں اس میں۔ بہت بہت شکریہ۔